السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کی کرامات کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو علمی معلومات بھی حاصل ہوگی۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ چتوڑ گڑھ چلے جائیں اور وہاں جا کر سلطان علاء الدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو جائیں، کیونکہ ان کو ہفت کلیم کی بادشاہت عنایت کر دی گئی ہے۔ اپنے پیر و مرشد کا حکم ملتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کلیر شریف سے روانہ ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کی فوج میں جا کر بھرتی ہو گئے۔ ان دنوں سلطان علاء الدین خلجی چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوا تھا، اور ادھر حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نہایت دیانت اور امانت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور رات کے وقت اپنے خیمے میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے چتوڑ کے قلعے کا کافی عرصہ سے محاصرہ کیے رکھا تھا، مگر اسے قلعہ چتوڑ فتح کرنے میں ہمیشہ ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ شاہی فوج نے کافی عرصہ سے میدان جنگ میں اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، اور طویل محاصرہ اور بارش کی کثرت کی وجہ سے خیموں کے رسے گل کر کمزور بھی ہو چکے تھے اور کافی تعداد میں وہ ناکارہ بھی ہو گئے۔ اس بات کی اطلاع سلطان علاء الدین خلجی کو دی گئی تو سلطان نے فوری طور پر سود اکٹھا کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہی حکم کی تعمیل میں شاہی کارندے ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے کہا کہ سلطان کا حکم ہے فوری طور پر اس قدر سود فراہم کیا جائے کہ جس سے تمام رسے جو تمبو میں بندھے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے تیار ہو جائیں۔ بظاہر اس قدر سود کی فراہمی اور ان سے اتنی جلدی رسے بنانے میں بہت مشکل تھا اور ناممکن تھا ایک طرح سے، اس لیے وہ تمام گاؤں کے لوگ پریشانی میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ مستجاب الدعات اور صاحب کرامات ولی اللہ تھے۔ ان کو شاہی کرندوں کی آمد اور گاؤں والوں کی پریشانی کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ وہ بزرگ گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان گاؤں والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر کرنے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ ان بزرگ نے ایک شاہی کارندے کو اپنے ساتھ لیا اور ان بزرگ کے گھر لے کر آ گئے۔ گھر سے انہوں نے ایک ہانڈی لی اور ہانڈی میں ایک سوت کی نلکی ڈال دی، پھر ہنڈیا کے منہ پر کپڑا باندھ کر ایک سوراخ کیا اور اس سوراخ سے نلکی کا سوت کا ایک سرا باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر دعا مانگی۔ دعا کے بعد اس ہنڈیا کو لے کر وہ بزرگ اس شاہی کارندے کے پاس آئے اور اس شاہی کارندے کو کہا کہ اس ہنڈیا کو لے جاؤ اور سوت کا سرا کھینچ کر جس قدر چاہو رستہ بناتے جاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سوت میں کمی واقع نہ ہوگی۔ شاہی کارندے بزرگ رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر کافی خوش ہوئے اور وہ ہانڈی لے کر یہ کارندے خوشی خوشی شاہی قیام گاہ کے وہاں پر پہنچ گئے اور اس ہانڈی میں سے سوت کھینچنا شروع کیا۔ وہ سوت کھینچتے جاتے تھے اور رسے بناتے جاتے تھے، اور اس طرح بہت جلد ڈھیروں کے حساب سے رسے تیار ہو گئے۔ بے شمار لشکری اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع بھی ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سب حیران ہو چکے تھے یہ کرامت دیکھ کر، اور بزرگ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامات کی خبر سلطان علاء الدین خلجی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ سلطان علاء الدین خلجی بذات خود اس جگہ پر آیا جہاں پر ہنڈیا میں سے اکٹھا سود نکالا جا رہا تھا، اور اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کرنے کے بعد ان شاہی کارندوں کو ساتھ لے کر علاء الدین خلجی پیدل ہی ان بزرگ کی خانقاہ میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہوا۔ قدم بوسی کرنے کے بعد علاء الدین خلجی نے عرض کیا، حضور بہت زبردست مہم آن پڑی ہے حضرت۔
ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، حضرت ہماری فتح کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو ان بزرگ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو کام میرے ذمے تھا وہ میں نے تو بفضل باری تعالیٰ پورا کر دیا، اور جس مقصد کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اس کے لیے تو خود تمہارے لشکر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ موجود ہیں۔ یاد رکھو اگر وہ تمہارے لیے دعا کر دے گا تو تمہاری فتح یقینی ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے لشکر میں بزرگ کی موجودگی سے بالکل لا علمی کا مظاہرہ کیا، تو ان حقیقت شناس مرد بزرگ نے یوں فرمایا کہ دیکھو سلطان، اس بزرگ کی علامت یہ ہے کہ ایک رات بہت تیز آندھی والی ہوا چلے گی، بارش اور آندھی کے باعث تمام خیمے گر جائیں گے، تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن اس بزرگ کا چراغ جلتا ہوا پایا جائے گا اور اس کا خیمہ بھی قائم رہے گا۔ وہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوگا۔ اگر اس وقت تم آندھی اور بارش میں تھوڑی سی تکلیف کر کے اس بزرگ کے پاس جا کر ان سے دعا کی درخواست کر لوگے تو وہ ضرور تمہارے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح بھی حاصل ہوگی۔ سلطان علاء الدین خلجی اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، اور آخرکار وہ رات آ ہی پہنچی۔ بارش کے ساتھ ساتھ سخت آندھی ایسی چلنے لگی، آندھی ایسی آئی کہ خیمے گر گئے، اور جس سے تمام لشکر والوں کے چراغ بھی بجھ گئے۔ سلطان فوری طور پر اپنی لشکرگاہ میں ہر طرف پھرنے لگا۔ تبھی اچانک سلطان علاء الدین خلجی کو دور سے خیمے میں جلتا ہوا چراغ دکھائی دیا۔ فوراً اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں، اور انتہائی استغراق کی کیفیت ان پر نمایاں ہے۔ سلطان ہاتھ باندھے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جب تلاوت قرآن پاک سے فراغت پائی تو سلطان کی طرف آپ رحمت اللہ علیہ متوجہ ہوئے۔ سلطان نے سلام کیا تو آپ خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے آنے کی وجہ بھی پوچھی۔ سلطان نے معذرت کی کہ میں آپ کی قدر منزلت نہ کر سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کے بعد سلطان نے دعا کی درخواست کی تو آپ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں سے 3 کوس جا کر میں دعا کروں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے 3 کوس دور جا کر دعا فرمائی۔ ادھر سلطان علاء الدین خلجی نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مطابق قلعہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اور آخر وہ قلعہ فتح کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہی شان تو ہے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی۔ ناظرین محترم، اولیاء اللہ کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالی وہ تاثیر اور وہ اثر پیدا فرما دیتا ہے کہ اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ ولی جس کے لیے دعا فرما دے اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔